میں ولایت امیر المومنین کے وجوب کا ہر عبادت میں قائل ہوں۔ میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تمام رسومات کو، تمام شعائر حسینی کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہوں، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہوں۔ میں حرمت سادات کو واجبات میں سے سمجھتا ہوں۔ میں ان تمام دینی عقائد پر، ان تمام نظریات پر میں کاربند تھا، کاربند ہوں اور کاربند رہوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہی انہی عقائد اور نظریات پہ رہتے ہوئے میں کسی دوسرے عقیدے اور نظریے پہ رہنے والے بندے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے مل بھی نہیں سکتا، میں اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تو ہم مشترکات پہ کیسے بات ہوگی، قومی معاملات پہ کیسے بات ہوگی، دیگر امور میں گفتگو کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو ہاتھ میں لایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا عقیدہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے ایک چیز کھڑی ہے کہ آپ کو ہم یہ کم جائیں نجف جائیں، جس طرح بھی میں نے بات کی، خیر یہ مطمئن نظر نہیں ہے، لیکن ایک طرف ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو آپ کو ادھر سے بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور ایک طبقہ ادھر موجود ہے جو ادھر سے بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ فلاں شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بک گئے، عقیدہ بیچ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہونے سے پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی تعلیمات تو پڑھیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو کان سے سنو اسے باطل گردانو، اور جو آنکھ سے دیکھو اسے سچ سمجھو۔ یہاں کچھ بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں سب کچھ سنا جاتا ہے، صرف سنا جاتا ہے اور اسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ خداوند متعال بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو حق کہنے کی، حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ استقامت عطا فرمائے۔ مذہب جعفریہ، مذہب خیر البریہ، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔